دوستو یہ ایک 22 سالہ فلائٹ اٹینڈنٹ کی سروائیول سٹوری ہے جو کہ یوگوسلیوین ایئر لائن فلائٹ نمبر 367 کریش کے نتیجے میں حیرت انگیز طور پر زندہ بچ گئی۔ یہ بات 1972 کی ہے جب یوگوسلیوین ایئر لائن کے لیے مس ویزنا ولووچ کو فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر ہائر کیا گیا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس فلائٹ کے بعد ان کی زندگی پوری طرح بدل کر رہ جائے گی۔ فلائٹ کے ساتھ اس دن کیا ہوا، کیسے سب کچھ منٹوں میں بدل کر رہ گیا، چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یوگوسلیویا اب دنیا کے دوسرے کئی ملکوں میں بٹ جانے کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر ختم ہو چکا ہے۔ یوگوسلیویا پچھلی کچھ دہائیوں میں بہت سے پولیٹیکلی اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی ان بیلنس کنڈیشن میں رہا، جو کہ بعد میں بہت سے کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہونے کی صورت میں نظر بھی آیا۔ یوگوسلیوین ایئر لائنز اس وقت کی ٹاپ انٹرنیشنل ایئر لائن میں سے ایک تھی۔ 1970 میں یوگوسلیویا کیونکہ یورپین کے لیے موسٹ پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھی، یہی وجہ تھی کہ یوگوسلیوین ایئر لائن فلائٹ 367 میں زیادہ تر ٹورسٹ ہی سوار تھے۔ یہ بات 26 جنوری 1972 کی ہے جب اس فلائٹ کو اسٹاک ہوم سے بلگریڈ پہنچنا تھا، جو اس وقت یوگوسلیویا کا کیپٹل تھا۔ ڈی سی ڈوگلس ٹائپ اس ایئر پلین نے اسٹاک ہوم ایئرپورٹ کو پورے 4 بجے ٹیک آف کر لیا۔ کیپٹن لوڈوک لوزٹری اور فرسٹ آفیسر ریٹکو میج کے مطابق پلین میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا، یعنی سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک تھا، کسی قسم کی کوئی بھی دقت نہیں تھی۔ اس فلائٹ میں کریو ممبرز اور 23 پیسنجر کو شامل کر کے ٹوٹل افراد کی تعداد 28 تھی۔ دوستو، آپ کو جان کر یہاں حیرانگی ہوگی کہ اس دن اس فلائٹ میں ویزنا ولووچ نام مکس اپ ہونے کی وجہ سے غلطی سے آن ڈیوٹی ہو گئی، جبکہ ان کی جگہ ایک اور فلائٹ اٹینڈنٹ آنے والی تھی جس کا نام بھی ویزنا ہی تھا۔ خیر، آنے والی مصیبت کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب کیونکہ ڈی سی ڈوگل 367 اپنا پہلا سٹاپ اوور اسٹاک ہوم سے کوپنگن تک نارمل طریقے سے پورا کر چکا تھا، یعنی بغیر کسی پریشانی کے، اب اس کی ڈیسٹینیشن تھی زاگریب، جو اب کروشیا کا کیپٹل ہے۔ سبھی مسافر سیٹل ڈاؤن ہو چکے تھے۔ اب ڈی سی ڈوگل 367 3333 کی الٹیٹیوڈ پر پہنچ چکا تھا۔ اس پلین نے پہلے 45 منٹ بغیر کسی پریشانی کے پورے کر لیے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک حالات پوری طرح سے بے قابو ہونا شروع ہو گئے۔ کارگو ہولڈ میں پڑے سامان میں اچانک بم ایکسپلوژن سے کیبن کا نارمل ایٹماسفیئر اب ایب نارمل ایٹماسفیئر میں بدل چکا تھا۔ پلین کے نوز والے حصے میں بہت سا دھواں اور آگ جمع ہو جانے کی وجہ سے پلین کو مزید فلائی کر پانا تو دور کی بات ہے، اس کنڈیشن میں اور اتنے زیادہ الٹیٹیوڈ پر کسی کے لیے سانس لینا بھی پاسبل نہیں تھا۔ کنٹرول ٹاور کے مطابق 2 سے 3 منٹ کے اندر پلین کا رخ زمین کی طرف ہو گیا اور اس طرح یہ فلائٹ 367 3 حصوں میں کریش ہو گئی۔ ڈی سی 9 کے تینوں حصے ایسٹ جرمن بارڈر کے قریب ایک گاؤں سربیسکا کیمنس کے لوکل ایریا میں ملے۔ اس کریش میں مرنے والوں کی تعداد 28 میں سے 27 تھی، 5 میں سے 4 کریو ممبرز اور 23 پیسنجر کی جان چلی گئی۔ اس افسوسناک واقعے میں جو ایک جان بچ سکی وہ تھی ویزنا ولووچ۔ جی ہاں دوستو، ویزنا ولووچ حیران کن طور پر 3333 فیٹ کی اونچائی سے گر کر بچ جانے والی وہ واحد لیڈی ہیں جن کا نام ورلڈ ریکارڈ کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ اب تک کا بغیر پیراشوٹ کے سب سے زیادہ اونچائی سے گر کر بچ جانے والا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دوستو، اس سب کے باوجود اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس فلائٹ 367 کے ساتھ ایکچوئل میں ہوا کیا تھا۔ اس بارے میں مختلف قسم کی کانسپریسی تھیوریز ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ یہ بات یقین سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بم ایکسپلوژن کرنے والا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ کریش
बम एक्सप्लोजन से ही हुआ था। जिस बात का यकीन इन अल्फाज से भी होता है जो मिस वेज़नाव्लोवच ने कुछ यूँ कहे। We were waiting for the aircraft to arrive from Stockholm. As it was late, we were in the terminal and saw it park. I saw all the passengers and crew deplan. One man seemed terribly annoyed. It was not only me that noticed him either. Other crew members saw him, as did the station manager in the Copenhagen. I think it was the man who put the bomb in the baggage. I think he had checked in a bag in Stockholm, got off in the Copenhagen and never reported the flight. हकीकत में तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि वो शख्स कौन था, मिलिटेंट था या सिविलियन। इस केस में आज तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकी। इस क्रैश में जो चीज़ अच्छी हुई वो ये थी कि मिस वेज़नाव्लोवच इस हादसे के बाद स्कल फ्रैक्चर और दोनों टांगें टूट जाने के बाद भी बहुत तेज़ी से मेडिकली रिकवर हुई। 10 माह के अंदर अंदर वो दोबारा यूगोस्लेवियन एयरलाइन में जॉब पर वापस आ गई, लेकिन अब की बार इन्हें डेस्क जॉब दी गई और ये कहा गया कि अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हैं। हालांकि मिस वेज़नाव्लोवच की तरफ से ये कहा गया कि एयरलाइन अब उनको दोबारा फ़्लाइट अटेंडेंट के तौर पर चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो फिर से पास्ट में हुई एयर क्रैश की डिस्कशन नहीं चाहते थे। 66 साल की एज में मिस वेज़नाव्लोवच 23 दिसंबर 2016 में अपने अपार्टमेंट में हैरानकुन तौर पर मुर्दा पाई गई। इस हादसे में मरने वालों को आज भी याद किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।